اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے بھیجتے جو کہ ساری عمر کنواری رہتیں۔ انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 ملازم تھے۔ سومناتھ کے مندر کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کی قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بڑے بت کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بڑے بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے اوپر دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیشبہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے جب ظاہر شاہ کی حکومت میں 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ اس کو مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھا، ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کا کفن ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ان کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہے۔ ان کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ بھی نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ کے دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔